السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج 3 رمضان المبارک ہے، جس میں علماء اکرام و مفسرین اعظام بیان کرتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ تو اسی 3 رمضان المبارک کی رات کو، یہی 3 رمضان المبارک کی رات تھی کہ اسی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو آئیے مختصر سے انداز میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی کے بارے میں کچھ جانکاری لیتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت آپ کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل، یعنی 5 سال پہلے ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے گھر کو مولود فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے مقام عطا فرمائے، اور آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی کی ولادت کے موقع پر آپ کے چہرے انور سے جو نوری کرنیں نکلی تھی، علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کرنوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ اس سے تمام تر فضا روشن ہو گئی تھی۔ آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا بھی لقب ملا ہے، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہے آپ، اور آپ کو سیدۃ النساء العالمین کا بھی لقب ملا ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں آپ۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں اور بہت عبادت کا شوق رکھتی تھیں۔ بسا اوقات تو آپ پوری رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی پوری رات سجدے میں گزار دیتی تھی، اور کہتی تھیں کہ یہ اللہ تیری رات بھی اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتا۔ آپ بہت متقیہ اور بہت پرہیزگار تھیں۔ آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی متقی کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ کے پردے کا یہ حال تھا کہ آپ بہت زیادہ پردہ اور آپ بہت زیادہ حیا فرماتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار، دنیا میں میرا بال آسمان تک نے بھی نہیں دیکھا، وقت نزا حالت موت میں بھی میرے پردے کی حفاظت فرمانا۔ اور عرض کیے پاک پروردگار، جب فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو وہ میرے چہرے کو دیکھے گا، مجھے دیکھ لے گا اور میرا پردہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اپنے دست قدرت سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو نکالا۔ آپ راہ خدا میں بھی دل کھول کے خرچ کرتی تھی، آپ بھوکی رہ جاتی تھی، مانگنے والوں کو اسے عطا کر دیتی تھی۔ آپ کی ازدواج زندگی بڑی بہترین زندگی گزری ہے، قسم خدا کی
کہ جیسی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی ازدواج زندگی گزری ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ ہمیں مل جائے تو ہماری ازدواج زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں اور خوشبو مہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ نے کبھی بھی اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا، آپ نے حضرت علی سے کبھی کوئی مانگ نہیں کی، آپ نے پوری ازدواج زندگی میں امور خانہ داری کا خیال رکھا، گھر کو مکمل طور سے جیسے ایک عورت چلاتی ہے اس انداز میں چلایا۔ آپ نے اپنے آپ چکی سے آٹا پیسا اور کنویں سے پانی نکالا، یہ آپ کی شان تھی۔ آپ نے اسی ازدواج زندگی میں اپنی اولاد کی بہتر سے بہترین تربیت فرمائی اور آپ نے اپنی اولاد کو ایک بہت اعلی معیار عطا فرمایا اور آپ کی اولاد بہت بلند و بالا ہوئی۔ بہرحال آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن اور زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ یہ آپ کی اولاد تھی جس میں کہ حضرت محسن اور حضرت رقیہ یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کا عشق رسول بہت مضبوط تھا، آپ اللہ کے رسول سے بہت پیار فرماتی تھی، اپنے بابا سے بہت پیار فرماتی تھی، اپنی جگہ ان کو دیتی تھی اور آپ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اور آپ کے غمگین ہونے پر آپ غمگین ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پیار فرماتے تھے، کہیں سے بھی سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے تھے، اور ایک دفعہ تو نبی نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے اس قدر پیار فرماتا ہوں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے تھے اپنی بیٹی سے۔ اے بیٹیوں والوں، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی بیٹیوں سے پیار فرمایا کرو، اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اپنی بیٹیوں کو کے ماتھے کو چوما کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں بچیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا اور آپ اپنے باپ کے وصال کے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، کیونکہ آپ کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اپنے بابا جان کے وصال کا بہت بڑا غم ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ زیادہ دنوں حیات نہ رہ سکی۔ اللہ مجھ پر آپ پر رحمت نازل فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی ہمارے خواتین کو عطا فرمائے اور ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔